خود ہی تلاوت کرو، قرآن کو خود ہی بیان کرو. آپ ایز اے اسپیشل کسی کو بلائیں گے، دیکھیں عالم دین نے قرآن کو بیان کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پھر توجہ سے میری بات سنیے. جو بچے بچیاں یہاں پڑھتے ہیں، میں ان کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں. عالم دین نے کس کو بیان کرنا ہے؟ یا قرآن کو، یا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو، یا شریعت مطہرہ کے احکامات کو. عالموں کا کام یہ ہے. اور میں ہر مرتبہ آپ سے کہتا ہوں، کسی نہ کسی صاحب ایمان سے جڑے رہو، ایمان تمہارا بچا رہے گا. چلے میں ایک اور بات آپ کو بتلا دوں. کسی کے گھر کی لائٹ خراب ہو جائے اور اس کے ٹھیک ہونے میں دیر لگنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دائیں بائیں سے ہم سائنس ہوئے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں سے ہم اس کو مینج کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری لائٹ جل جائے. کس کے گھر جا کے آپ وہ کنیکشن لگاتے ہیں؟ نہیں، جس کا اپنا کنیکشن ہوگا. ایسا ہی ہے. جس کی اپنی لائٹ بھی نہیں آتی ہوگی، آپ اس کے پاس جاؤ گے تو میرے بھائی جب ایمان کی لائٹ کمزور ہو جائے تو اس سے بات کرو جس کی اپنی لائٹ ٹھیک ہے. اگر اس کے بھی وولٹیج ڈراپ ہو رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس سے رابطہ کرو جس کی لائٹ پوری. سمپل الفاظ میں سمجھ گئے؟ اچھا، اگر آپ آکڑ میں نہیں منو کی لوڑے جان دی رہن دیں تو نہ جاؤ. اندھیرے میں آپ نے بیٹھنا ہے، کسی اور نے تھوڑا بیٹھنا ہے. سردیوں میں تو گزارا ہو جائے گا، گرمیوں میں لگ پتا جائے گا. سردیاں ہیں زمانہ اور گرمیاں ہیں قبر. سمجھ آ گئی؟ تو کسی صاحب ایمان سے اپنے آپ کو. اب یہاں ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے. خدا را ایسے بندوں سے اپنا ناطہ جوڑو جو میرے نبی کی نعت پڑھتے ہیں بیان شروع کرنے سے پہلے. پوری دنیا میں کہیں بھی ہو وہ. اوکے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے پیار کیسے کرنا ہے. اب علماء کا جو میں نعت خان کی بات کر رہا تھا، ہم شریعت کے پابند نعت خانوں کے ہم مخالف نہیں ہیں. جو نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھے، جو کسی پیر کی تعریف کرے سٹیج پر بیٹھ کے اور کہے کہ نعت پڑھ رہا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے. چاہے غوث الاعظم کی بھی تعریف کرے، اسے نعت نہیں کہہ سکتے. کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کی تعریف کرے اسے نعت نہیں کہا جائے گا. نعت کیا ہے؟ صرف میرے نبی پاک علیہ السلام. تو کیا ہے؟ بلغ العلا بکمال کشف سنن عیسیٰ. اب سنو، نعت پڑھنے والا جب شاعر جنہوں نے یہ لکھا ہے نا، بلغ العلا بکمالہ، انہوں نے لکھ لیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں. اوئے سنو کس طرح نعت پڑھنی ہے، سنو کس طرح نعت پڑھنی ہے. آگے سمجھ ہے یار، کیونکہ بیسیکلی تو جو دینی شاعری ہے یہ اللہ کا کرم ہے. دنیاوی شاعری کی بات نہیں کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کی بات کرنا خالق کا کرم ہے. اب وہ کہیں یار میں کیا کروں، تو میرے نبی لجپال تشریف لائے، فرمایا کہہ کے صلو علیہ. پھر ہم اسی لیے اس انداز سے پڑھو کہ جہاں کبھی ہم اڑ جائیں تو سرکار کرم ہمارے یار انج کریا کر یار. اب یہاں تو پیسوں کی نعت خانی چل پڑی ہے نا. جو پیسے لے کے یا جو ڈیمانڈ کر کے نہیں آتے، یا جو شریعت مطہرہ کے ساتھ نعتیں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان لوگوں نے، دیکھیں سچی بات ہے، ان لوگوں نے ایک پورا سیٹ اپ سنبھال کے رکھا ہے. لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کر رہے ہیں جو سچے لوگ ہیں. جو با عمل لوگ ہیں نعت خانوں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو بے عمل ہیں ان کے تو ہم ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. لیکن میں بیان جو کر رہا تھا، جو یہ علماء جو بچے بیٹھے ہیں، یہ سنو توجہ سے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں. عالم دین کا کام ہے قرآن کو بیان کرنا، یا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرنا، یا شریعت مطہرہ کو بیان کرنا.
عالم کی ذات کچھ نہیں ہے. وہ عالم کہلایا کب؟ جب اس کو اللہ کے قرآن کی سمجھ آئی، جب اس کو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی سمجھ آئی، جب اس کو شریعت مطہرہ کی سمجھ آئی. سمجھ آنے کے بعد جب اس نے سمجھانا شروع کیا تو اس کا مرتبہ اور مقام، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ کسی انسان کی بات کو نہیں بیان کر رہا، وہ قرآن کی جو بات ہے. اور انسانوں میں اگر سب سے اعلیٰ ذات ہے تو سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا. تو جب نعت خواں نعت پڑے گا تو وہ کسی کی شاعری بیان کرے گا، کسی بندے کی. کیا کرے گا؟ آواز نعت خواں کی ہوگی، شاعری کسی بندے کی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اگر تو تعریف کر رہے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کی، پھر تو کمال بات ہے، زبردست ہے. پھر اور تعریف کر رہا ہے کسی پیر کو سٹیج پر بٹھا کے تعریف کر رہا ہے، تو پھر یار مزہ نہیں ہے. پھر وہ بزرگوں کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے ساتھ آپ ادب احترام رکھو اگر وہ شریعت کے پابند ہیں تو. اس میں میرا ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے، تجھے بندے سے اپنی تعریف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اوے عقل کے اندھے، اے پاگلا، دیسی کی شور مچاتا ہے میں دیسی ہاں. پاگلا، وہ دیسی کی شور مچاتا ہے میں دیسی ہاں. وہ لوگ تے لب کے کھاندے نے انہوں کہندے نے ڈالڈے دے وچ 2 چمچ بھی پا جو تے ذائقہ دیسی دا. وہ ڈالڈا ہی رولا ڈالتا ہے کہ منو دیسی منو. پاگل ہو گیا تو، تیرا دماغ خراب ہے. تو بندے کو بلا کے اپنی تعریف کرتا ہے. قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ قرآن اعلان کرتا ہے فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر دوں گا. تو بندوں سے اپنی تعریف کر رہا ہے، تیری عقل ہی نہیں کام کر رہی. پاگل ہو گیا تو. اس کا مطلب ہے تو دیسی ہے ہی نہیں، آلووں کا بنیا کیوں ہے تو. ایک بات یہ بھی یاد رکھو. دوسری بات، آپ لوگ جلدی آتے ہو میرے پاس، توجہ سے سننی ہے. کوئی صاحب علم اور کوئی صاحب شریعت اور ہمارے مسلک کے اہل سنت کا شیر ہو، کسی پیر خانے پر بیٹھا ہو، اس کا ادب کیا کرو، اس سے ملا کرو جا کے، اس سے فیض حاصل کیا کرو. میں بربلا کہہ رہا ہوں، میرے مرید، میرے موت کے میرے پاس آنے والے، میرے پاس بیٹھنے والے، کسی آستانے پر جہاں پر شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہو، عقیدے کا بہت خیال رکھنا ہے. اوکے، کوئی صاحب علم لوگ ہوں، کوئی بزرگ ہوں، کوئی روحانی فیض دینے والے، ان کے پاس جایا کرو حضور. مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میرے پہ بھی نگاہ کر دیں. لیکن خیال یہ کرنا ہے کہ بھیج کون رہا ہے. حضور تسی ٹھیک ہو، لیکن ساڈے بزرگاں نے کہا کہ بزرگاں دا ادب کریا کرو، ان سے ملا کرو، ان کا ادب کیا کرو. لیکن جو بندہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہ. یہ میں علماء کو کہہ رہا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو جو پڑھنے والے، پڑھانے والوں کو جو پڑھ رہے ہیں ابھی میرے پاس، میں کہتا ہوں بیٹا سٹیج پہ جاؤ تو تمہارا یاد رکھو یہ سبق ہے، جھوٹے کی تعریف نہیں کرنی. سچا بندہ ہے اس کا ادب کرو، احترام کرو. آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے بات اس لیے کی ہے، سٹیجوں پر ایسا ہوتا ہے. سٹیجوں پر کیا، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں نا. بولیں تو صحیح، سوشل میڈیا کا دور ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے پتہ کیا؟ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ایسی باتیں کہ جناب اس نے جن قابو کر لیے، اس نے فلاں قابو کر لیا، جن اس کے سامنے آ گئے، وہ جنوں کے غار میں چلا گیا، پکڑ کے لے آیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے جنوں کو یہ کر دیا، اس نے موکل کر لیا، پتہ نہیں کیا 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 باتیں. بندہ حیران ہوتا ہے، کہتا یار بڑی گل ہے یار. پاگلو، ان کی بات کر رہا ہوں جو جنوں کے پیچھے بھاگنے، ان کی بات کر رہا ہوں. یہ بیوقوفو، وہ جاہلو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے تجھے اپنا نائب بنایا، جن کو نہیں. اللہ پاک نے تجھے اپنا قرب والا بنایا، جن کو نہیں. تو خالق کا نائب ہو کے پھر اپنے نائب کے پاس جا رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ تیرے سے بہت پیچھے تو اس کے پاس جا رہا ہے. اللہ پاک نے تو فرشتوں کو، اللہ
کس کو؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اپنا ایمان بچاؤ, میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, بات عقیدہ سے بچو بہت. میں نے ایک بات کہی ہے, بڑے دل والی بات ہے, بڑے دل والی بات ہے یہ. بزرگوں کو ملا کرو جہاں بھی فیض ملے, لیکن یاد رکھو اس بات کا, بندہ 50,000 لوگوں کو ملتا ہے, انہوں پتہ ہوتا میرا پیو کون ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں, جڈا مرضی کو سونا ہوئے نا, کہنا میرا ابا, اپنے باپ کی بات کرو, ریئل فادر کی. جو روحانی فیض ہوتا ہے یہ بھی روحانی باپ ہوتے ہیں نا, لیکن ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, کوئی مرید کسی کے پاس چلا گیا, ایسے کہہ لیں, اور جس کے پاس گیا نا اس نے اس کو فیض دے دیا, تو جس کا مرید ہے اس کا تو اور بھلا ہو گیا نا. ہو سکتا ہے اسے کمی پیشی رہ رہی ہو, کسی اور نے دے دی, اس کا تو اس نے کام آسان کر دیا. اس کو تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یار میرے بندے نے تو فیض دیتا ہے, اس میں بری بات کون سی آ گئی؟ لیکن اگر لینے والا سلپ ہو جائے تو دونوں پاسوں فارغ ہو گیا. یہ بڑی باریک سی بات. بس جہاں اب تو یہاں تو صورتحال ایسی ہے جی, میری دکان نہیں چلتی, پیر بدل لو. ایلو جی, نہیں سمجھ آئی؟ میں 3 باری ملن آیا, ملاقات نہیں ہوئی, بھاجی اور کدھر بدل لو. کیا یار ہو گیا, نہیں سمجھ آئی؟ لو جی, اتنے آ کے 2 گھنٹے بہنا پہنتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر بولیں جو گٹر صاف کرنے والا ہے نا اس کے پاس جاؤ, جو آپ کے گھر کے سامنے گٹر صاف کرتا ہے, 3 گھنٹے باہر انتظار کرنا, اتنے کر لینا ہے. جس نے تیرے دل کا گٹر صاف کرنا ہے انہیں نہیں کرنا, نہیں بہنا. جس نے تیری گلی کی صفائی کرنی ہے اس کے پاس 3 گھنٹے بیٹھ لینا ہے, اور جس نے تیرے من کی صفائی کرنی ہے, جس نے تیرے اندر کے گند کو نکالنا ہے. یہ میں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا, توجہ سے بات سننے والی ہے. میری بیٹیوں, عقیدے اپنے مضبوط رکھو. نوجوانوں, اپنے عقیدے مضبوط رکھو, اپنا عقیدہ قائم رکھو کہ اولیاء سے فیض ہمیں ملتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کو کیوں یہ باتیں آپ سے شروع کی ہیں کہ آپ لوگ جلدی آ جاتے ہیں, سارے یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں دیکھتا ہوں چہروں کو, ان کے چہرے بڑے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ منتظر ہوتے ہیں کہ انہیں میری گل ہونی ہے. وہ کہتے یار میں تو بہت پیچھے بیٹھا جی, میری گل نہیں ہونی. جدو دی گل ہوندی کہنا پیراں دی میرے تے نگاہ پہ گئی ہے. اچھا یہ چکر کیا ہے؟ چکر کیا ہے؟ بندہ تو ایک ہے, نگاہ بھی ایک ہے, تے سارے دی گل مطمئن کیویں ہوندے نے؟ میں اس کی بات بتاتا ہوں. مطلب کہ کھانا بندہ کوئی گوشت کھاتا ہے, کوئی بریانی کھاتا ہے, کوئی سبزی کھاتا ہے, کوئی دال کھاتا ہے, تو جب وہ ہو کے جاتے ہیں, مطمئن ہو کے جاتے ہیں, تو سارے دے پیٹ کیوں بھرے ہوندے نے؟ کیونکہ یہ الفاظ سے نہیں, یہ نگاہوں سے کھلاتے ہیں. کس سے کھلاتے ہیں؟ اور ایک بڑی خوشی کی بات بتا رہا ہوں, آپ خوش ہو جائیں گے. کہیں شادی پہ کیا ہوتا ہے, کھانا دیتے ہیں نا, کب دیتے ہیں؟ سب سے اخیر میں. ایسا ہی ہے, بولیں تو صحیح. یہاں کیا ہوتا ہے, آتے جاتے ہیں لیتے جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں لیتے جاتے ہیں, لے کے بیٹھتے ہیں, جاتی مرتبہ نہیں لیتے. نہ نہ, اگر لے کے نہ بیٹھ, دیکھو بھوک ہوگی تو کھانا کھاؤ گے نا. کیا ہوگا؟ بھوک ہوگی تو کھانا کھاؤ گے, بھوک نہیں ہوگی بندہ کھاتا ہی نہیں ہے, ضائع کرتا ہے. یہ سب سے پہلے بھوک بڑھاتے ہیں. بھوک لگی ہو نا, بندہ بڑی توجہ نہ روٹی ہے بھی ہونی. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, پھر وہ کمی پیشی بھی ہو کہ یار ٹھڈ تے بھرو, باقی گلاں. تو یہ سب سے پہلے بندے کی دین کی بھوک بڑھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں کئی بیوقوف لوگ, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بابے شاہی کو نہیں, کیا ہو گیا یار؟ میں کہہ رہا ہوں جھوٹوں کو آپ جھوٹے کہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں اصول کی بات ہے, جھوٹوں کو جھوٹے کہو, بالکل ہم کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. سچوں کو جھوٹے کہو گے تو ہم شور مچائیں گے. نہ, یہ تو قرآن کی آیت کا کھلا انکار کر رہے ہو. ان کا اولیاء کا کام یہ ہوتا ہے, میں نے کیا بتایا کہ یہ اپنے آنے والوں کی بھوک بڑھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اچھا, بھوک بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ بندے کا معدہ ٹھیک ہو, ایسے ہی ہے. وہ جسمانی لحاظ سے پورا صحت مند ہو, اگر کہیں اس کے جسم میں پرابلم ہو تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے, اے بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, انڈا کھانا ہے تو ڈبل روٹی کھانی ہے.
ایسا ہی ہے. تو جو صحت مند ہو بھائی لکڑ کھاؤ لویا کھاؤ سارا ہضم. تو یہ کیا کرتے ہیں اولیاء کرام اپنے پاس آنے والوں کو روح کی صحت دے دیتے ہیں. جب ان کا روح کا میدا روح کا جسم روح کی صحت ان کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, پھر یہ قرآن کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں, پھر یہ حدیث کو بھی غور سے سنتے ہیں, اولیاء کی بات کو بھی غور سے سنتے ہیں. پھر ان کا سارا کچھ سننے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے نال نا یا پیران دی گل کرو یا بزرگاں دی گل کرو نا, ان کو سکون آتا ہے. کیوں بلا جس کے گھر میں شادی ہو بندہ کہتا ہے جاندی وری انہوں مل کے تے چاہیے یار کیسی آئے تو. اور بات بھی توجہ سے سنیں یا نہ سنیں جب بندہ کھانا کھاتا ہے نا تو اس کو اگر کھانا اس کی مرضی کا ملے وہ باہر جا کے کی کہندا ہے یار مزہ آ گیا یار نہیں کہنا کہنا یقین جانو پہن جی آج تھے بڑا میں رج کے کھاتا ہے. ایسا ہی ہے کیا کہتا ہے وہ پھر بولو اچھا اگر اس کو کھانا اچھا نہ ملے تو اسی گھر میں دوبارہ فنکشن ہو جاتا کہنا یار تو روٹی مزیدار ٹھڈ ہی نہیں بھرتا. تو یہ کیا کرتے ہیں اولیاء یہ سب سے پہلے میدا صحیح کرتے ہیں پھر کھانا ان کی مرضی کا بناتے ہیں. جس کو جو پسند ہے یہ بات بڑی غور طلب ہے بڑی غور طلب ہے. زبان ہے نا ہے اکیلی ایک زبان ہے ہر چیز کا ذائقہ علیحدہ 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 میٹھا پھیکا کڑوا. ان کی کمال بات کیا ہے کھانا ان کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن جیسے ان کے اندر جاتا ہے جس کی جیسی تمنا ہوتی ہے ذائقہ وہ نہیں سمجھ آئی. ہائے 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 ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھانا ایک ہی ہوتا ہے. زبان کا ٹیسٹ ان کا جیسے ان کی زبان پہ جاتا ہے نا وہ روحانیت کا کھانا. تو پھر جس کی جو تمنا ہوتی ہے ایک ہی کھانا ہر کسی کو اس ذائقہ بتاتا جاتا ہے. باہر جا کے ایک بندہ کہتا ہے یار بڑا مزہ آیا تو کیا کہتا ہے یار میں بولنا نہیں پر مزہ منو میں بڑا ہی آیا یار. اور پھر بتاؤں کیا کرتے ہیں ساری دنیا کے اندر پاگل ہے ایڈے دور اور لاہور جا کے اتنی دور جا کے جمعہ پڑتا ہے کہتا تینوں کی پتا چلیا کھانا کچھ ہو رہا تھے ذائقہ ہو آندا جو میں چاہ رہا ہوں کھاتا کچھ اور ہوں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں. یہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ صرف اس کی سمجھ میں آنے والی جلدی آ کے جو بیٹھتا ہے جو فیض لینے آتا ہے. میں کسی بندے کے گرد نہیں گھما رہا میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن تو ادھر بھی سنایا جا رہا ہے قرآن ادھر بھی سنایا جا رہا ہے لیکن جب بندہ قرآن کی آیت کو سنتا ہے اس کا میدا روحانیت کا میدا روح کا میدا کر رہا ہوتا ہے. مجھے کوئی قرآن کی آیت سنائے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سنائے مجھے کوئی اولیاء کی بات سنائے جیسے وہ سناتا نا کہنے یار آیت سے بڑی بڑی سنی پر آج مزہ آ گیا یار سنا. اب سنیں ان کو یہ اس چیز کے محتاج نہیں ہوتے کہ میں ویکھاں گا تو دواں گا نہیں یار یہ اس چیز کے محتاج وہ تو اس صورت میں ہوگا اگر آنکھ سے دینا ہو تو آنکھ سے دینا تو دیکھنا شرط ہے نا. یہ گورا ہے کالا ہے چٹا ہے پیلا ہے نیلا ہے یہ گناہگار ہے نیک ہے وہ تو آنکھ سے دیکھے گا تو نانا یہ آنکھ کے محتاج نہیں ہوتے یہ دلوں کے راز جانتے ہیں. وہ چھپ کے بیٹھنے والا وہ باتھ روم صاف کرنے والا وہ جوتیوں پہ بیٹھنے والا پردے میں بہن بیٹی بیٹھنے والی ان کا کنیکشن کہاں ہوتا ہے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جائیں. ہوئے ہائے بات نہیں سمجھ آئی. ان کا کنیکشن بیعت کیا ہے تیرا رابطہ ہے نا کنیکشن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جیسے کنیکشن ہو تو جتنی پاور جتنا کرنٹ ٹرانسفارمر میں آتا ہے جو اس سے جڑا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. یہ دلوں میں راز کرتے ہیں
کہاں راج کرتے ہیں؟ پھر بولو، یہ دلوں پہ راج کرتے ہیں. سنو، ایک ہوتا ہے بندہ دنیا میں دماغوں پہ راج کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے. آپ جا کے فیصلہ کر لو اپنا خود ہی. اس کی قبر کا کوئی پوچھنا تو درکنار، نام بھی کوئی نہیں لیتا. اور جس نے دلوں پہ راج کیا ہو، جس نے دین کے اندر، جس نے دین کی بات تمہارے دلوں میں ڈالی ہو، اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، لوگ مرنے کے بعد اس کی قبر کا بھی راستہ پوچھتے رہتے ہیں. کیوں بنا کیوں بنا تو کسی نعت خاں کو، کسی نعت پڑھنے والے کو سٹیج پہ بلا کے اپنی تعریف کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں تعریف کرا، نعت خاں سے سرکار مدینہ کی تعریف کرا. اگر تو مخلص ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا. وہ پگلے، مالک تیرا چرچا کرتا ہے کہ بندوں سے تعریف کراتا ہے. صرف رولا یہ ہے کہ تجھے پتہ ہی اس سے تو تعریف ہے کیا. تو سمجھتا ہے یہ چار لوگ کی تعریف کریں گے، سننے والے میرے موت کے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہو جائے، لیکن جس دن سننے والے کے دل میں میرے حق کی، اس کے رسول کی محبت آ گئی نا، خدا کی قسم، وہ کہیں گے یار یہ بندہ بڑا غلط فیصلے میں غلط طرف لگایا. اور اگر اپنے پاس آنے والوں کو تو نے رب کے پاس بھیج دیا، کہاں بھیجا؟ اللہ فرمائے گا بھیجیا کن نے تنو. نہیں سمجھ آئی؟ اور اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ دیکھے گا اس کو بھیجا. آپ سوچو تو صحیح، وہ خالق سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، سب سے زیادہ کرم کرنے والا میرا رب، اور سب کو عطا کرنے والا وہ خالق دیکھے گا کسی نے یہ بھولا بٹکا. چلے میں اور آسان کر دوں، کسی کا بیٹا غلط راستے پر چلا جائے، کون؟ بیٹی غلط راستے پر چل جائے، خدا نخواستہ دور حاضر میں پرابلم آ رہی ہے، وہ غلط راستے پر چلا جائے، کوئی بندہ اس کو راہ راست پر لے آئے، کوئی بیٹی کو راہ راست پر لے آئے. جب اس کو راہ راست پر لے آئے گا نا، اس کا باپ، اس کی ماں کیسے اس کو دیکھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. ان کے دل میں اس کی قدر کہ اس نے میرے بیٹے اور بیٹی کو راہ راست پر لگایا. خالق اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو کسی کو غلط راستے سے سیدھے راستے پر لگائے گا، مالک کی بارگاہ میں جب وہ بندہ پیش ہوگا، جب وہ اللہ کی بارگاہ کا بوا کھڑکائے گا، سبحان اللہ، یا یہ کہ سونے منو معاف کر دے، وہ دیکھے گا اس کو بھیجا کس نے ہے. تو پھر تجھے تعریف کی ضرورت ہے اس سے؟ ہائے ہائے، پھر تو خالق بنے گا. اچھا تجھے بیچا کس نے ہے؟ پھر وہ کہے گا یار تو جہو جہ بھی ہے نا، تو جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، تجھے تو معاف کر دوں گا، لیکن میں تیرے نہیں تیرے سائیاں دا جناب. چاسوں بندے ایسے ہیں خدا کی قسم، سینکڑوں بندے ایسے ہیں. اس کو کسی کے پاس بھیجتے ہیں، کہتے ہیں گل سن میری، میں تیری مننی تے کوئی نہیں سی، میں بھیجن والے کا منہ دیکھنا پیا یار، میں دیکھنا تو نہیں بھیجا کہ نہیں. اس کو دید اس کا ہوتا ہے. اور یاد رکھو اس بات کو، ہر کسی کا دید نہیں ہوتا. دید لحاظ بندہ کرتا ہی اسی کا ہے جو جس کے پاس بھیجا ہے اس کے کلوز ہو، اس کا رابطہ اس سے مضبوط ہے بھیجنے والے کے پاس. اس کو پتا ہوتا ہے میرے آپ بھیجیا بندہ واپس آنا چلا، تو ان کا انکار کرتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، وہ جس نے تجھے دین سکھایا، کسی نہ کسی سے تو سیکھا ہوگا نا، جس نے تجھے اللہ کے راستے پر لگایا، تو ان کی مخالفت کرتا ہے. دیکھیں امام ابو حنیفہ، امام علی رحمہ، امام شافی، امام مالک، جتنے بھی ہمارے آئمہ گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ کے ہمیں سمجھایا کہ یہ طریقہ کار تم نے کرنا ہے. وہ ان کا انکار، وہ پاگل تو نہیں ہو گیا جو بندہ اپنے مہربان کا نافرمان احسان فراموش ہو جائے. یاد رکھ چند روز کی تیری عزت ہوگی، اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ایسی عزتیں زیادہ نہیں چلتی. ایک اور بات بھی بتاؤ،
تیز کھیڈن والا کھڈاری زیادہ دیر کھیڈدا بات سمجھ آ گئی. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ یار آتے ہو دین سیکھنے کے لیے, کیا کرنے آتے ہو؟ شیطان ورگلائے گا کی کرن جانا ہے, کیا کرنے چاہتے ہیں؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہ آپ سے پوچھتا ہے نا کی کریں ایڈی دور کا سے جانا یار, کی کرن جانا ہے, اتنے تو ملاقات ہی نہیں ہوندی. کیا کہتا ہے؟ فائدہ کوئی نہیں ایڈی دور جان دا یار, انے چکر لائے نے. ایک بات آپ کو بتاؤں, بندے نے کچھ لبے نا چکر نہیں لاندا. میں کو صحیح کروں کہ چھڈ پر یار کدھر ہو چلے نا, اتنے سال گزر گئے, پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. کیوں بھلا تجھے دین مل رہا ہے, اللہ رب العالمین کی محبت مل رہی ہے, کریم آقا علیہ السلام کی محبت مل رہی ہے, اولیاء کا فیض مل رہا ہے. اصل بات کیا ہے, تجھے یہ دیکھنا چاہیے جب سے میں جڑا ہوں گناہوں سے بچا ہوں کہ نہیں بچا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آئی ہے کہ نہیں, نبی کریم علیہ السلام کی محبت میرے دل میں آئی ہے کہ نہیں, میں ادب والا ہوں یا بے ادب ہوں. ایک اور بھی میں بات بتانے لگا آپ کو, جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں, علم سیکھتے ہیں, جن کے بچے یہاں پر یا ہمارے کسی بھی دینی ادارے میں یا دنیا کے کسی بھی ہمارے اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کے اداروں کی بات کر رہا ہوں میں, جو آپ کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ عالم بن گئے, حافظ بن گئے, عالم بن گئے, دین کی سمجھ آ گئی ان کو. آپ سمجھتے ہیں یار ٹھیک ہے پڑھا لیا, ظاہری طور پر تو یار ان کا پتہ ہی نہیں چلتا اب آگے جا کے کیا کریں گے. بتاؤں اس دن کا کس دن تجھے پتہ چلے گا؟ کس دن بھلا؟ مرنے کے بعد نہیں, چلے گا تو چلے گا, وہ تو لازمی پتہ چلے گا. بتاؤں جس دن تیرا بٹوارا ہوگا نا, تیری پراپرٹی کا بٹوارا ہو رہا ہوگا نا, تو اس دن تو عالم کو بھی دیکھنا تیرے سے کیا رویہ کرتا ہے, جو غیر عالم اس کو بھی دیکھنا تیرے ساتھ کیا رویہ کرتا ہے. پھر تجھے سمجھ آئے گی میں نے اپنے بیٹے کو غلط جگہ بھیجا یا صحیح جگہ بھیجا. میں لکھ کے دیتا ہوں, منبر رسول پر بیٹھ کے کہتا ہوں, ہو عالم دین, ہو کسی اللہ والے کے مدرسے میں پڑھا ہوا, اور تو بٹوارا کرے, وہ بار بار کہے گا ابا جی جس طرح مینوں کہندے میں انج کر لینا, اے دوجیاں نوں دے دو تہاڈی مہربانی, میرا کوئی نہیں, میرا رب وارث ہے. یہ فائدہ ہوگا تجھے اپنی, پتا تجھے اسے کا چلے گا جب تو اپنی اولاد کا بٹوارا کرائے گا نا. جس بچے کو تو ساتھ لے کے کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتا ہے, نہیں بھی عالم بن رہا, وہ اس کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے, اس سے فیض حاصل کرتا ہے. یہ کس بات کو, چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے, کسی دیندار سے تم نے اس کو جوڑا ہوا ہے, تو اور تیرا وہ بیٹی یا بیٹا, تیری بیوی, تیرا شوہر جو دیندار سے جڑا ہوا ہے, جس دن تیری پراپرٹی کا بٹوارا ہونا ہے, جس دن تیرے بینک بیلنس کا بٹوارا ہونا ہے, اس دن تجھے سمجھ آئے گی مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کو دین سے جوڑنے کا فائدہ کیا ملا. میں بتاؤں کیا کہے گا وہ, کہے گا ابو ٹھیک ہے, کہے گا چل یار تو پتر برداشت کر لے, جی ابو جس طرح کہتے اس طرح کر. کیوں بلا, یہ کیوں کہے گا؟ جس نے اس کو تیار کیا اور اسے تیار یہ کیتا ہے. وہ یار تو اپنے باپ کے بولیں گا نہیں نا, اپنے ماں باپ سے گستاخی نہیں کرے گا نا, اس کے بدلے میں اللہ تجھے ڈھیروں ڈھیر نواز دے گا. آپ تاریخ اٹھا لیں اپنے اپنے خاندان کی. کس کی؟ باہر نہیں جانا. کیا کہا میں نے؟ چلو مارکیٹ میں بھی چلے جاؤ, اپنے علاقے میں بھی چلے جاؤ. 4 بھائیوں کا بٹوارا ہوا, کیا ہوا؟ ایک سے زیادتی کی, 3 لگے, ماں باپ کو بھی ساتھ لا لیا. اس نے کہا ابو چلو جیسے کہتے میں ویسے کر رہا ہوں, جاؤ جا کے طریق اٹھا لو. وہ برباد ہو گئے, وہ امیر ہو گیا. چیک کر لو جا کے آپ. شرط یہ اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تیری رضا کے, اگر اس کی نیت میں فطور ہے پھر تو بات ہی کہیں اور چلی گئی. یہ جو عقیدت سے لوگ آتے ہو نا, یاد رکھو, یہ میں نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ ہم لوگ جب آتے ہیں نا تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے. اب ہوتا بتاؤں کیا, جب دیر سے آتے ہیں نا جو لوگ کیا کرتے ہیں, جو دیر سے آتے ہیں نا ان کو بات کرنا سمجھ نہیں آتی, چونکہ انہوں نے بیان سنا نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, جو ابھی آئے گا, نہیں, جو ابھی آئے گا نہ انہوں پتا روٹی کی سی, نہ انہوں پتا لذیذ کی سی, نہ انہوں پتا تھا ذائقہ کی سی. وہ باہر جا کے کی کہ یار یقین جانو
کہ حاضر ہونا لیکن یار اتنے نا گرمی بڑی لگتی پی سی نہیں سمجھ آئی یار یقین جانو آج تو اتنے کیا نا بس مزہ بڑا آیا لیکن یار نا بس لوگ زیادہ ہوندے نے سکون نہیں ہوندا اور جس کو فیض ملا ہوتا ہے جس نے پیڑ بھر کے کھایا ہوتا ہے وہ باہر نکل کے آندا پال تو تھوڑی دیر پہلے آندا نا اج بڑا ہی مزہ آیا اس یار میں اللہ اکبر اوئے اب ساری بات بس یہ بات نہ یہ نہ کہا کرو، یہ چھوڑ دو یار اس کو چھوڑ دو باقی سارے نعرے ٹھیک ہے میرے سامنے نہ یہ کہا کرو میں سنو میری بات میں نعرے کیوں لانے ہیں نہیں سمجھ آئی یہ نعرہ کیوں لگتا ہے ایک نے نعرہ لگایا نا تو 10 کے نہیں 20 کا نہیں 50 کا دل چاہتا ہے میں بھی لاواں کیوں بلا جو تو تار جوڑ دیے نا اوئے آپ تو کہتے ہو نا آپ تو نعرہ لگا لیتے ہو تو بیٹیاں تو نعرہ بھی نہیں لگا سکتی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی میں نے تو نعرہ ہی نہیں لگا سکتی ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اظہار کریں تو کیا ہوتا ہے جیسے تار آپ جوڑ کے دیکھ لیں میں بجلی کی تار کی بات کروں جوڑ کے دیکھ لیں جوڑے تو کیا ہوتا ہے ایک بار بندہ کی ہو گیا ایسے ہی ہوتا ہے نا ایسا ہوتا نہیں ہوتا تو جب کسی کا کنیکشن روحانی ریاض سے اس میں ایک اور بڑی مزیدار بات ہے بندہ بیٹھا ہوتا ہے چپ ہو کے مست ہو کے کیا ہوتا ہے اور ایک بندہ نا اس کی داڑھ میں بڑی درد ہو رہی ہے کہاں درد ہو رہی ہے داڑھ درد بڑی ہو رہی ہے تو سارے مریض بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بولتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے کہتے ہیں یار تیری داڑھ درد کیوں لگی میری داڑھ درد ہو رہی ہے کیوں بلا اس نے دکھتی پہ کس نے ڈاکٹر نے تو روحانی لحاظ سے تو لائن میں لگنا اور چیز ہے نا جب گفتگو کے دوران کسی بھی دکھتی راگتیات اس کے اندر جو رولا اندر جو اس کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے نا اندر جو اس کا ایک نظارہ چل رہا ہوتا ہے نا اس نظارے کی بات آتی ہے یار تو کیوں پتہ لگا میرے اندر پھر وہ کہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو کہتا ہے غلام ہے رسول پھر وہ کہتا ہے لبیک 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 یار یہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا کیا تو اندر کی تار جو تھی نا سر کو اس نے کہا جوڑا تو سارے کہنے لگے پھر لبیک اب بات سمجھ آ رہی ہے یہ جو نعرہ لگتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فرضی نعرہ ویسے کہ پیر صاحب بار بار منو ویخ دے پہنے میں بھی نعرہ لا دوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہیں سمجھ آئی نعرہ یہ لوگ کہتے ہیں نا نعرہ یار پتہ ہی نہیں ہے نا جب اندر کا کسی میں آج میں نے جو باتیں کی ہیں نا یہ بڑی کمال باتیں ہیں اینو کہندے نے خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنا جنہوں نہیں سمجھ آنی اس کا معاملہ جو آیا ہی لیٹ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے بات کیا ہو رہی تھی وہ تو اپنی تو سو کہ یار جو آئے تو ضرور ہاں لیکن یقین ہے بس یار میں نا رستے چینج ہو گیا مطلب وہ اللہ رحمت کرے کوئی وہ نامراد نہیں جائے گا نہیں نہیں دیر سے آنے والا بھی نامراد دیکھو نا ایک بات کاروباری بات بتاتا ہوں آپ کو آج کاروبار شروع کر لینا صبح لہر بہر نہیں ہوگی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اپنی دکان صاف کرنی پڑے گی نہیں سمجھ آئی اپنے اڈے صاف چاما ٹولیاں پہننیاں میں یہاں سے 80% کاروباری حضرات بتاتا ہوں جو پہلے خود ملازم ہوتے تھے دکاناں تے کام کر دے سی 20% وہ لے لیں جس کو باپ دادا سے مل گیا ایسا بھی پاسبل ہے لیکن جو محنت کرنے والے جیسے جیسے محنت کرتے گئے اللہ ان کو زیادہ آپ کو دنیاوی کیا دنیاوی مال و دولت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جلدی جانا پڑتا ہے جلدی آنا پڑتا ہے ملازموں کو لے لو بیچاروں کو سارا سارا دن پولیس والے دھوپ میں نہیں کھڑے رہتے جون جولائی کے مہینے کے اندر اور عام پرائیویٹ جگہوں پر کام کرنے والے کتنی مشقت اور مزدوری سے کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے پھر کہیں 10 سال بعد 4 پیسے ان کو ملتے ہیں میرے بھائی یہ جو جلدی آنے والے لوگ ہیں نا یہ ایسا نہیں ہے کہ صبح آئے اور رات کو آئے اور صبح جلدی آنا شروع کر دیا یہ جلدی آنے کے لیے بھی پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے اس کی دلچسپی لینے والے کی اور دینے والے کی توجہ دونوں قائم رہے تو جلدی آتا ہے ورنہ تو جلدی بھی آ سکتا ہے
اگلی بات بھی سن لے، اگر دونوں کی توجہ قائم ہو تو تو ایک مرکز میں پڑھ سکتا ہے، اگر دونوں میں سے کسی کی توجہ کم ہو جائے تو یاد رکھے تو کبھی ایک کا رہے گا ہی نہیں. درد کیا کدی ہوتے کدی ہوتے. بتاؤ کیا کہتے ہیں، سنو ذرا. کہتے میں چیک کرنا ہے، دیکھو کچھ ہوئے کیا بولو تو صحیح. ایک بات بتاؤ، یہ چونا کچھ 60% لوگوں نے جو چیک کرنا آئے سی نہیں سمجھ آئی، بجائے اس کے کہ پاگل ہے ڈاکٹر کو کہہ رہے میں انہیں چیک کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی، آئے چیک کرنے تھے، ہوا کیا چیک ہو گئے، کیا ہو گیا آزمانے کے لیے آئے تھے. اچھا اگلی بات بھی سنو، کبھی کبھی میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، آج بھی اس کی متبادل بات کروں. اچھا چیک ہونے کے بعد ہو سکتا ہے وہ تیرے معیار پہ پورا اتر آئے، یہ تو ہی نہ معیار پہ اتر آئے. اب یہ بھی بات سنو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، جتنے آنے والے ہیں نا 80% معیار پہ اترنے والے نہیں تھے. کتنے فیصد؟ پہلے معیار بنایا، ہوئے 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 ہوئے، پہلے اس کا معیار بنایا، معیار بنا کے کہا یار اب تو آ جا یار، اب تیرا معیار بن گیا آنے کا. کیا ہے جب اس کا معیار بنایا، اس کو سیٹ کیا، انجام کیا ہوا؟ پہلے تجھے پوچھتا کوئی نہیں تھا، اب ہر کوئی تجھے پوچھتا ہے، سکتا نہیں یار ادھر نہیں آنا ادھر جانا ہے. وہ پگلے سے تو صحیح تیرے دل کا پانچا صاف کن نے کیتا یار؟ تیرے من کی صفائی کس نے کی؟ آپ کسی جگہ سے جا کے فیض حاصل کر، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں سے مرضی فیض حاصل کر، وہ جو دل کی صفائی کا اجر ہے وہ تو اسی کو ہی ملنا ہے جس نے کیا ہے. تو نے فیض تھوڑا دینا ہے، تو نے اجر تھوڑا دینا ہے، اجر دینے والی ذات کوئی اور ہے، وہ خالق کے کائنات ہے، وہ رب ہے. اور اولیاء کا کام صرف ایک ہے، یاد رکھو ساری عمر کے لیے، پلے باندھ لینی بات کی. اولیاء کا کام صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے جو بندہ آ جائے، وہ معیار نہیں دیکھتے یار، وہ دیکھتا ہے کلمہ گو ہے. بلکہ بڑی عجیب بات کیا ہے، وہ بھی نہیں دیکھتے کلمہ گو ہے کہ نہیں. چلے آ گیا، پہلے وہ من صاف کرو، پھر انہوں کلمہ پڑھاؤ، کیا کرو پھر انہوں تیار کرو. پھر میاں صاحب فرماندے نے کہ خاص میاں صاحب فرماندے نے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوئے اوگن ریگن کردا کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر دا. میں نے یہ باتیں آج کیوں کی ہیں آپ سے؟ اس لیے باتیں کی ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں یار میں تے اتھے جاندا سا کہ یار مزہ نہیں آیا، میں فلانی تھان تے گیا نا تے منو فیض مل گیا. اوکے کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہیں سے تو ملا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ شکر اللہ کا کہیں سے تو ملا، لیکن خیال کر لے تجھے وہاں بھیجنے کے قابل کس نے بنایا؟ میں تھا کیا؟ تھا کیا جب آیا تھا؟ یہ تو سوچ. کوئی بات نہیں، کہیں سے بھی مل گیا الحمدللہ، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، کہیں سے بھی ملا، فیض تو تجھے ملا، اللہ کا شکر ہے. ہاں اپنے عقیدے میں رہ کے یہ میں بات کلیئر کروں گا، اگر بد عقیدہ کے پاس چلا گیا کوئی تعلق نہیں ہمارا اس سے. عقیدے میں رہ کے کسی بزرگ سے فیض مل گیا الحمدللہ. بزرگوں کا کام کیا ہے؟ سنو ذرا، یہ بزرگ کوئی چشتی ہے، کوئی سور وردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری ہے، یہ کیا چکر ہے؟ سنو، آپ پین لے لو 3 4، ایک لال لکھتا ہے، ایک نیلا لکھتا ہے، ایک کالا لکھتا ہے، ایک پیلا لکھتا ہے، ایک سنہری جیا لکھتا ہے، کام سب کا ایک ہی ہے. کیا ہے کام سب کا؟ پھر کیا ہو گیا؟ نیلے سے نہیں ملا کالے سے فیض مل گیا، بات تو ایک ہی ہے نا یار، کیا ہو گیا؟ تیرا مقصد تو پورا ہو گیا نا، ان کا کام تو کسی طریقے سے تجھے خالق سے جوڑنا ہے نا، کوئی اور تو کام ہی نہیں ان کا. آج جب گفتگو شروع ہوتی ہے یا جب آ کے آپ بیٹھتے ہیں، جب سنیں، یہ بڑی توجہ والی بات ہے. آپ جب مسجد میں جا کے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں یا کسی بھی آستانے پر یا کسی بھی عالم دین کے پاس بیٹھتے ہیں، تو جب آپ بات سن رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کو
یا آیت مبارکہ کو قرآن پاک کی یا حدیث پاک کو سنتے ہیں یا کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کی بات سنتے ہیں تو اندر آپ کے نا وہ اندر آپ کی تار چھڑ جاتی ہے, آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. یار ہو یار اگلی گل بھی سنی ہے. اچھا یہ بتا وہ تیری تار کے کنیکشن کس نے لگائے, وہ تیری تار کس نے صاف کی؟ تو اس کے پاس جا یا نہ جا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے خالق کو پتا ہے کہ کس نے کس کے دل کی کتنی صفائی کی ہے. تیرے نہ آنے سے, تیرے ملنے نہ ملنے سے کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. خالق کو تجھے اللہ رب العالمین نے کرم یہ کیا کہ جس کے پاس تو جاتا تھا اس نے تیرا من صاف کیا, تجھے اللہ اس کے رسول کا راستہ دکھا دیا. اس کا کام یہ تھا, یہ اس کی جاب تھی, یہ اس کی نوکری تھی, یہ اس کا کام تھا, یہ اس کی ذمہ داری تھی. اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اس کو ذمہ داری پوری کرنا ہے کہ راہ انعام دینے والا خالق ہے, بندہ نہیں ہے. کیا بات ہے, ایک بادشاہ تھا وقت کا, میں نے پہلے بھی بات سنائی تھی. وقت کا بادشاہ تھا, اس نے کہا یار فلاں بزرگ کو بلا کے لو. اس نے کہا وہ کسی کے گھر نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا. کیا کرتے ہیں وہ مدرسہ چلاتے ہیں. کتنے بچے پڑھتے ہیں جی؟ 200 400 500 بچہ پڑھتے ہیں. ان کے اچھا ان کے گھر اس کے نا کھانا لگا دو, مہینے کے پیسے لگا دو, جتنے بچوں کا خرچہ ہے نا اس کو دیا کرو. بادشاہ نے خرچہ دینا شروع کر دیا. 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد پیغام بھیجا, بابا جی آپ کو بادشاہ وقت کا بلاتا ہے. آپ نے کہا میں نہیں آنا. کیا کہا؟ میں نہیں آنا. اس کو آ جائے. اس نے کہا اچھا 6 مہینے اور دے دو ان کو. کیا دے دو؟ 6 مہینے اس کو اور. یہ میں ان کی بات کرنے لگا ساری گفتگو کے بعد, ان کی بات کرنے لگا جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں چلانا. ٹھیک ہے. اس نے کہا 6 مہینے بعد پھر کیا؟ اس نے کہا یار میں اور 6 مہینے دے دو. 6 مہینے کے بعد اس نے کہا یار ایسا کرو اس کو آپ پوچھو آنے کے نہیں آنا. اس نے کہا وہ کہتے ہیں میں نے نہیں آنا. آپ نے فرمایا اسے کہہ دو میں نہیں آنا نہیں آنا نہیں آنا. اس نے کہا ایسا کرو ان کا سب کا خرچہ روک دو. یہ ویکھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. خرچہ روک دیا. 500 بندے بیٹھے ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ نے اپنا نظام جیسے چلائے چلاتے رہے. بادشاہ آیا کہتا یار میں نے 6 مہینے پہلے پھر 6 مہینے تجھے پیسے دینے بند کر دیے ہیں تو کیا ہو گیا, تو کیسے نظام چلاتا ہے؟ آپ جان نماز پہ بیٹھے تھے, آپ نے ایک پلو صرف اٹھایا, جان نماز کی ایک سائڈ اٹھائی, کہنا دھیان تے مار تھلے کی کچھ ہے یار. نہیں سمجھ آئی؟ جو نگاہ مار کے توجہ سے, جو نگاہ سے تیرے من کے تیری من کی میل کو صاف کر سکتے ہیں, جو نگاہ مار کے جو توجہ مار کے تیرے دل کی صفائی کر سکتے ہیں, ایک نگاہ سے ایک توجہ سے اور گفتگو سے تجھے دوزخ سے نکال کے جنت کی طرف لے جا سکتے ہیں. سب مالو دنیا کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے یار. وہ نگاہ مار کے تجھے کروڑپتی بنا سکتے ہیں. ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو انہوں نے سودا دولت کا نہیں کیا ہوا, انہوں نے سودا دنیا کی دولت کا نہیں, انہوں نے سودا ایمان کی دولت کا کیا ہوا. اس کو توجہ دیتے ہیں, یاد رکھو. اچھا ایک بندے کے پاس 2 اربوں خربوں روپیہ ہے, بندہ اس سے دوستی کر لے سیٹنگ ہو جائے گی. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا بڑے ہوچل ہوندے نے صحیح کہہ رہا ہوں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. یہ بڑے بہت مطلب لالچی ہوتے ہیں. ہاں دولت کے. کس کے؟ آپ لوگوں کو تو ایک بندہ مل جائے, یہاں بہت سارے بندے آتے ہیں جان بوجھ کے امیر بندے نال بہن کے کوئی جانے کچھ لب جائے گا. پاگل عقل کے اندے ہیں. فقیر کی بارگاہ میں آ کے بھی سونے دی دکان تے آ کے آلو مانگ دے پے نے. سنو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں بڑے لالچی ہوتے ہیں. توجہ سے سنیے, غلط فتویٰ نہیں کہیں لگا دینا. یہ دولت کے لالچی ہوتے ہیں. اب ایک بندے کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے, اگر اس سے دوستی کر لیں زندگی چلتی رہے گی. لیکن کہتے ہیں نہیں یار یہ تھوڑا کم ہے. کیا ہے؟ اس کا پیسہ تھوڑا ہے, یہ دینے کے بعد بھی کہے گا میں نو. وہ پہلے اس کو ایمان کی دولت 1 کو 2 کو 3 کو, یہ دولت کے لالچی ہوتے ہیں لیکن دنیا کی دولت کے نہیں, ایمان کی دولت کے لالچی ہوتے ہیں.
وہ ایمان کی طرف ایک کا پورا کریں گے، دوسرے کا، ہزاروں کا، لاکھوں کا۔ جب لاکھوں کے پاس ایمان کی دولت آ جائے گی تو سوچو تو صحیح، وہ جنہوں نے لاکھوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے ان کو تیرے دنیا کے پیسے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کسی اور دولت کا سودا کیا ہے، تو نے کسی اور دولت کا سودا کیا ہے، انہوں نے کسی اور کے ساتھ تعلق رکھا ہے، تو دینے والے کے پر بھی تیرا توکل ہے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تجھے دولت دلا کے، تجھے سچ کر کے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسمیں نہیں دیتا، وہ جڑا وہی کو دے رہا ہے۔ یہ یقین کامل کرتے ہیں کہ خالق دینے والا ہے، مالک دینے والا ہے، رب کائنات والا ہے، اللہ اس کے رسول دینے والا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اگر چھیننا چاہے تو چھین سکتی ہے۔ ایک اور بھی گل یاد رکھو، آپ کسی بندے کو کاروبار کرا دو، وہ دھیان رکھ دے ہو کہ نہیں؟ اپنے بیٹے کو کرا دو، تیجے کو، بانجے کو، دوست کو کاروبار کرا دو، دھیان رکھتے ہو کہ نہیں؟ کہتا نقصان نہ ہو جاوے۔ اولیاء کا کام یہ ہے، پہلے تجھے دنیا کی دولت بھی ایمان کی دولت دے کے پھر ہر وقت اس کا دھیان رکھتے کہ تیرا نقصان ہو جاوے یار، نہ دنیا کا نقصان ہو نہ ایمان کا نقصان ہو۔ اپنے پاس ایمان کی دولت رکھتے ہیں اور مریضوں کو دنیا کی دولت بھی اور ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ خالی یہاں بات نہیں ختم ہوتی، کہنے مالکا میری صحت کا بھی خیال رکھی، اللہ کی نسل کا بھی خیال رکھی، اللہ پاک اس کی عزت بحال ہوتی رہے، پروردگار عزت سے یہ زندگی گزارے۔ اور جو عقیدت رکھتا رہے گا، جو ان سے مخلص رہے گا، نہ دنیا کی کمی رہے گی، نہ ایمان کی، اور نہ ہی عزت کی، اور نہ ہی صحت کی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جانا تو انبیاء علیہ السلام نے بھی ہے نا، وہ بھی چلے گئے، اولیاء بھی چلے گئے، ایک تو جانا ہے نا۔ لیکن یاد رکھو جو اولیاء اللہ سے جڑے ہیں نا، خدا کی قسم جب ان کی ایمان کی دولت کو کبھی دیکھا کرو تو روح جاگا ہو جاتی ہے، اس کو کہیں ملنے کا موقع ملتا ہے، دور ملنے کا موقع ملتا ہے، فراڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کہنا نہیں یار میرے پینا نے میری ایک تربیت کی تھی نہیں، بلکہ میں ایک اور بات بتاتا ہوں، جب وہ کسی کا پیسہ واپس کرتے ہیں یار میرا نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے چندر پائے نا کتنے جاندی ہو تسی، نہیں سمجھے کتنے جاندے ہو، کنہ کول بہندے ہو، کنہ دے مرید ہو؟ کہتا جی فلاں کا، کہتا یار واقعی انہوں نے تاری تربیت کی تھی۔ ایک اور بات بھی یاد رکھو، میرے پیر صاحب فرمایا کرتے ہیں، اللہ میرے پیر صاحب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان کے خاندان کی قبروں کو منور فرمائے جو چلے گئے۔ کہتے ہوتے تھے، سنو توجہ سے، کہتے ہوتے تھے کہ مریداں دی کمائی چ پیراں دا حق ہے۔ کیا کہتے تھے؟ پھر بولو، حق ہے، جن نے دعایا ہے، جس کی دعا سے تمہیں ملا ہے ان کا حق ہے۔ اگلی بات بڑی سخت تھی، کہتے تھے مریدوں کی کمائی میں پیروں کا حق ہے، لیکن مریدوں کا نقصان کا ذمہ دار پیر ہے۔ ہاں بنیا، ہاں جی سنگل نال بنیا، پہلے تو ذمہ دار تو بن اس کا نقصان کا، نقصان اس کا اور فائدہ تیرا، تو پھر مالک کائنات بھی تو مالک ہے نا، مالک کہتا ہے نا بھول جا اس کو، دنیا کا تو تیرا بڑا۔ میں حق سے مراد ان کی ذات کو نہیں دیتے نا، کیا کرتے ہیں ان کی ذات کو، میں نے آپ کو ان کے پاس وہ تو ایک بندہ جو امیر ہو جائے وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، توکل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جتنے 2 4 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ جتنے بھی ان کے موت کے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ان کے پاس ایمان، یہ بھوکے ہوتے ہیں، یہ لالچی ہوتے ہیں، ایمان سے دولت کے لالچی ہوتے ہیں، یہ دنیا کی دولت کا لالچی زندگی میں یاد رکھو، ایک بات پلے باندھ کے چلے جاؤ، اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، فقیر ہو اور لالچی ہو، فقیر نہیں ہے، یاد رکھو اس بات کو، لالچی ہے تو فقیر نہیں ہے، فقیر ہے تو لالچی نہیں ہے، یاد رکھو اس بات کو، کبھی یہ بھی نہیں کہے گا پلے باندھ لو بات کو، تیرا میں کام کرتا گا 10 میرا کی رکھے گا،
اس کا مطلب ہے پھر تیرا توکل اس پہ آ گیا. وہ کہتا ہے تیری مہربانی کام تیرا ہو جائے گا, میرے واسطے دعا کرتے ہیں. کہتا ہے کیوں بلا, یہ ایمان کی دولت کے لالچی ہے. اسے پتا ہے اس کا کام ہوگا نا, اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا, دولت تو یہاں رہ جائے گی, دعا اٹھا کے تجھے اوپر لے جائے گی. فقیروں کا کام یہ ہوتا ہے تمہارے ایمان کی حفاظت. تمہاری یاد رکھو یہ. ہاں ایک اور بات بھی ہے, بیچارے بہت سارے پریشان ہوں گے لوگ. کون؟ جن کی غریبی دور نہیں ہو رہی, جن کے مالی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے, جو بیچارے پریشان ہیں گھریلو معاملات میں, ذاتی معاملات میں, بیماریوں کے معاملات میں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھو, یہ بات پلے باندھ لو. پھر بھی وہ آتے جا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو نا ایمان کی دولت سے بڑھتے جا رہے ہیں. کیا میرے بولے, اور روز اس کی بارگاہ میں گزار کے سونے تیری مہربانی, یہ جڑا ماڑا نے انہیں بھی دے دے تو سونے روز کرتے ہیں تیرے لیے. کتنا خوش نصیب ہے, ہوئے ہوئے کتنا خوش نصیب ہے. تو سو رہا ہے, تیری حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگ رہی ہے کہ اللہ نے بھی دے دے سونے. تو وہ پھر بھی اگر نہیں دے رہا تو پھر جے سونا میرے دکھ بھی چراسی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو کیوں یہ گزارش کی ہے, بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو مالی معاملات میں تنگ ہیں, پریشان ہیں, نہیں بہتری ہو رہی. پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو کیوں یہ بات گزارش کر رہا ہوں, ایمان بچا کے رکھو, دنیا کی دولت مل جائے گی. انہوں نے اولیاء اللہ نے تمہاری صحت, تمہاری تندرستی, تمہارے ایمان کی صحت کا خیال کرنا ہوتا ہے. ہاں ہو کوئی ولی, کیا کہا میں نے, ہو کوئی نگاہ والا, ہو کوئی توجہ والا. دیکھیں ہماری قمیض کی جیب کے کس طرف جیب ہوتا ہے, ہماری قمیض کے اوپر جیب کس طرف ہوتی ہے, دائیں طرف یا بائیں طرف؟ بائیں طرف ہوتی ہے میرا خیال ہے. بولو تو صحیح, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہر پیر کی نگاہ مرید دی جیب تے ہوندی, ہر پیر کی. کیا ہر پیر کی, میں بالکل کھول کے بات کر رہا ہوں, غوث الاعظم علیہ رحمہ سے لے کے اور آج کے پیر تک, ہر کسی کی نگاہ مرید کے جیب پر ہوتی ہے. لیکن کچھ کی جیب پر ہوتی ہے, تھوڑی سی اس کو اندر ہوتی ہے. اب جو کامل ہوتی ہے وہ جیب پہ نہیں, تھوڑا سا ایک سوتر کا بھی چوتھا حصہ جو قمیض ہوتی ہے تیری اس کے اندر ہوتی ہے, بلکہ تیرے دل میں نگاہ ہوتی ہے. اس کے اندر ایمان کی دولت آ جائے, دیکھتا وہ بھی ادھر ہے, دیکھتا وہ بھی ادھر ہے. وہ کہتا ہے اس کو ایمان کی دولت مل جائے, وہ کہتا ہے اس کی دولت مجھے مل جائے. خالق اس کے مانگنے والے کو وہ دیتا ہے, اس کے مانگنے والے کو وہ دیتا ہے. اس لیے پھر ہوتا کیا بلا, پتہ کیا ہوتا ہے, جب وہ نگاہ کرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, تو جس کی جیب پہ نگاہ ہوتی ہے نا, چنگا ہو گیا, جان چھوٹ گئی. کیا کہتا ہے, چنگا ہو گیا, جان چھوٹ گئی ہے. تو جس نے کسی کے دل پہ نگاہ ہوتی ہے, آج میں یتیم ہو گیا, آج میرا پیو مر گیا, یار میں دل دیا گلا کیوں سناوا کروں گا, میں اپنی باتیں کس کو, اپنے دکھ کس کو سنایا کروں گا. یار اس نے دلوں کو سیٹ کیا تو رولتا ہے, پھر کہنا یار میں کتنے جاؤں, کرے مارتا, خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں. رولتے پھر یار اسی کتنے جائیے, کہڑے پاسے جائیے, کہاں جائیں آپ, کیونکہ اس نے دل پہ توجہ دی ہوتی ہے, مال پہ نہیں. مال والا لینے والا جاتا ہے, بندہ کہنا شکر ہے یار. اور جب تیرے دل کی صفائی کرنے والا دنیا سے جاتا ہے نا, تو چیخیں کس کی نکلتی, اولاد کی. کس کی؟ پھر بولو, دعا کرو اللہ لمبی زندگی دے, اللہ لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی سے تو ایمان کو عطا کرے, اللہ تعالیٰ میں عمل کی.